اگر ہم چاہیں ہماری دعائیں قبول ہوں، ہمارے مسائل حل ہوں، تو ہمیں وہ اسباب تلاش کرنے چاہیے جن اسباب کے استعمال کے بعد ہماری دعائیں قبول رد نہ ہوں، اللہ انہیں مسترد نہ فرمائے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ پہلا سبب یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اس کی ثنا بیان کریں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ آپ نے دیکھا دعا مانگنے والا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، پھر دعا شروع کرتے ہیں۔ اور یہی کام ہم دعا کے آخر میں بھی کریں، ثنا اور درود شریف۔ تو اگر ہم چاہیں ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں اول و آخر میں اللہ کی تعریف اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا چاہیے۔ ہمارے علماء ایک عجیب بات لکھتے ہیں، یہ جو درود شریف ہے نا، یہ دعا ہے اصل میں۔ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ پیغمبر علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، دعا ہے نا، ان پر رحمت نازل فرما۔ اور علماء کہتے ہیں یہ دنیا کی واحد دعا ہے جو اللہ رد نہیں فرماتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی کہ مسلمان کہ پیغمبر علیہ السلام پہ رحمت نازل فرما، اللہ نازل فرما دیتا ہے، رد نہیں کرتا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب درود شریف اول میں ہو، درود شریف آخر میں ہو دعا کے، جب اول اور آخر اللہ رد نہیں فرماتے ہیں تو بیچ والی جو ہماری دعا ہے وہ کیوں رد فرمائے گا؟ وہ بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم خشوع خضوع کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ اللہ کی تعریف کریں کہ خدا عربی ضروری نہیں ہے، اپنی زبان میں اللہ کی تعریف کرے اور دل سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے اور پھر اللہ سے دعا مانگے، آخر میں بھی ایسا کرے اور مطمئن ہو جائے کہ دعا ہماری قبول ہو گئی ہے۔ دوسرا سبب علماء بیان کرتے ہیں وہ ہے کہ آپ کا یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ میری دعا اللہ سنے گا، بس چاہے آپ جتنے بھی فاسق ہیں، فاجر ہے، گناہگار ہے، عاصی ہے، اس کو نہ دیکھے، اللہ کی رحمت کو دیکھے، اپنے گناہوں کے انبار کو نہ دیکھے، خدا کی رحمت کو دیکھے کہ اللہ میری دعا کو سنے۔ اگر آپ کے دل میں تردد ہے، شک ہے کہ پتہ نہیں اللہ سنے گا کہ نہیں سنے گا، تو پھر اس دعا کی قبولیت کی تمنا نہ رکھ۔ میں اکثر ایک حدیث قدسی آپ کو سناتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، بندہ مجھ سے جیسے گمان رکھ کے میں ویسا کرتا ہوں۔ اگر دعا کے وقت میں ہم یہ گمان رکھے کہ اللہ میری اس دعا کو سنے گا، قبول فرمائے گا، یقیناً اللہ قبول فرمائے گا، ہم تردد میں ہیں، شک میں ہیں، مشکل ہے۔ اب ایک آدمی دعا مانگ رہے، یا اللہ مجھے پیسے چاہیے، پیسوں کی ضرورت ہے، بیماری ہے، این دعا کے وقت میں دل میں خیال لا رہا ہے کہ ابھی فلاں کے پاس جاؤں گا، اس سے بھیک مانگوں گا اور کہوں گا میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، میں غریب ہوں، میں مفلس ہوں، مجھے دے دے، تو اس دعا کا کیا مطلب؟ ادھر بھی ہاتھ اٹھا رہے ہو، ادھر بھی ہاتھ لگا رہے ہو، کیا فائدہ؟ اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہاتھ پھیلائے اس وقت تک نیچے نہ کرے جب تک تمہارا دل مطمئن نہ ہو جائے کہ اللہ نے میری دعا سن لی ہے اور مجھے اللہ دے، کسی کو اللہ بھیجے گا۔ تیسرا سبب یہ کہ ہم قیمتی اور مبارک وقت کی تلاش کریں دعا کے لیے۔ ہر وقت اللہ دعا سنتے قبول، لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں کہ وہ انتہائی مبارک ہے، ان میں کی جانے والی دعا اللہ رد نہیں فرماتے۔ جیسے ابھی ہم جمعے کے وقت میں بیٹھے ہوئے، یہ بھی دن ہے جو گزر گیا، دن جمعرات وہ بھی دن تھا، اس سے پہلے بدھ کا دن تھا، وہ بھی دن، یہ بھی دن، لیکن یہ دن ان دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے۔ انبیاء سب کے سب انبیاء ہیں، سب نے
اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے، نبیوں کا سردار ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اس طرح راتیں ہیں، راتوں کی گھڑیاں ہیں، ایسی ہے کہ وہ اوروں کے مقابلے میں قیمتی. ہم ایسی گھڑیاں تلاش کریں اور ان میں اللہ سے دعائیں مانگے. جیسے تہجد کا وقت ہے، یہ قیمتی وقت. تہجد کا وقت جب آدھی رات گزر جائے اور آخری رات، آدھی رات کا حصہ شروع ہو جائے، پھر اس کا آخری حصہ یعنی اذانوں سے پہلے، اس کو تہجد کا وقت کہتے ہیں. یہ بہت قیمتی وقت ہے. 24 گھنٹوں میں سب سے قیمتی وقت یہی ہوتا ہے. اس سے بڑا قیمتی وقت کوئی نہیں. اور یہی وقت ہوتا ہے اللہ کے ہاں سے آواز آتی ہے اوپر سے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں دے دوں، کوئی ہے مجھ سے گناہ معاف کرانے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. رزق کے الفاظ ہے، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں. اس وقت میں اگر انسان اللہ سے دعا مانگے یقیناً قبول ہوتی. اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان بھی اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. علماء نے لکھا ہے اذان ہو گئی ہے، آپ راستے میں گاڑی چلا رہے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھائے بغیر، یا اللہ میری اس مشکل کو حل فرما، میری بیماری ختم فرما، میری اولاد کو ہدایت دینا، جہنم کے آگ سے بچانا، امت پہ رحم فرما، فلاں فلاں دعا مانگ سکتے ہو اور یقین کے ساتھ مانگے قبول ہو. اسی طرح جمعے کے دن آپ دیکھتے نا، یہ جو 2 خطبے ہوتے ہیں عربی کے، ایک خطبہ دیا جاتا ہے، پھر خطیب صاحب بیٹھ جاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے. 2 خطبوں کے درمیان بھی مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے. مختصر دعا مانگے، یا اللہ ہمارے سارے مسئلے حل کر دے، بس اللہ سنے. یہ جمعے کا دن ہے، اس میں بھی ایک وقت ہے کہ وہاں، جب دن کی بات میں کر رہا ہوں کہ جب انسان دعا مانگتے قبول ہوتی. اب کون سے وقت ہے علماء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے. یہ قیمت ہے. جمعے کے علاوہ بھی یہ وقت بڑا قیمتی ہے. وی مازی گرے دے خیر مکڑا تو بدناس خیرے کوي رشتہ بشینا. کہتے عصر کا وقت ہے، بد دعا نہ کرو. تم مذاق کرو گے وہ دعا تمہاری قبول ہو جائے گی، بد دعا قبول ہو جائے گی. عصر کا وقت قیمتی ہے. ایک اور سبب اگر ہم چاہے ہماری دعائیں قبول ہو، رد نہ ہو، وہ بہت اہم سبب ہے. وقت کم ہے اور تفصیل سے مجھے بیان کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ہم حلال کھائیں، حلال پیے، حلال پہنے. بس یہ چیزیں نہیں ہیں پھر آس مت لگانا کہ ہماری دعائیں قبول ہو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسافر کو دیکھا، لمبا سفر کر کے آیا اور بالوں میں بھی گرد یعنی مٹی وغیرہ لگی ہوئی، اور اس نے ہاتھ یوں کیا، یا ربی یا ربی. حدیث کے الفاظ ہے، وہ مسافر کہہ رہا تھا یا ربی یا ربی. آپ علیہ السلام کو کہ کشف ہو گیا، وہی آئی ہوئی. تو آپ علیہ السلام فرمایا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحرام فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. فرمایا اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے. حرام غذا سے اس کی پرورش ہوئی ہے، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ کہاں اس کی دعا قبول ہوگی؟ یہ حدیث صحیح حدیث ہے. یہ حدیث ہمیں بتا رہی جس کے پیٹ میں حرام کے لقمے پڑے ہو تو وہ دعا کی قبولیت کی آس نہ لگائے اللہ سے، پہلے سے توبہ کرے.